بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 2 فروری 2024 بمطابق 2 تبلیغ 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 2 فروری 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مکرم صہیب احمد صاحب مربی سلسلہ کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، جنگ احد کے واقعات میں صحابہ کی قربانیوں اور ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں میں نے دی تھیں۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہادری کے واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر ابن قامہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، اور قریش کو کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یکے بعد دیگرے کفار کے علم برداروں کو تہہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کفار کے عمر بن عبداللہ جمحی اور شیبہ بن مالک کو قتل کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یہ ہمدردی کے لائق ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ اس بات کو شیعہ حضرات مبالغہ آرائی کر کے بہت زیادہ پڑھا چڑھا بھی لیتے ہیں۔ سعید بن مصعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 16 زخم لگے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مصائب کے نیچے برکتوں کے خزانے مخفی ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے احد سے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار دھونے کے لیے دیتے ہوئے کہا کہ آج اس تلوار نے بڑا کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، علی تمہاری ہی تلوار نے کام نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-7 صحابہ رضوان اللہ علیہم کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ ان کی تلواریں تمہاری تلوار سے کمزور نہ تھیں، ان کی تلواروں نے بھی جوہر دکھائے ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے تیر چلاتے چلاتے 3 کمانیں توڑیں اور دشمن کے تیروں کے مقابل پر سینہ سپر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدن کو اپنی ڈھال سے چھپایا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر پکڑاتے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ تیر دشمن پر بے تحاشا چلاتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، برابر تیر چلاتے جاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنی آخری عمر تک ان الفاظ کو نہایت فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اپنے جسم سے چھپائے رکھا اور جو تیر یا پتھر آتا تھا اسے اپنے جسم پر لیتے تھے، حتیٰ کہ ان کا بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا، مگر انہوں نے اف تک نہ کی۔ پھر حضرت ام عمارہ کا بھی ذکر ملتا ہے جنہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے کہ ادھر مسلمان اپنی مرہم پٹی میں مصروف تھے تو ادھر دوسری طرف یعنی نیچے میدان جنگ میں مکے کے قریش مسلمان شہیدوں کی لاشوں کی نہایت بے دردانہ طور پر بے حرمتی کر رہے تھے۔ مسلح کی وحشیانہ رسم پوری وحشت کے ساتھ ادا کی گئی اور مسلمان شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ مکے کے خونخوار درندوں نے جو کچھ بھی ان کے دل میں آیا وہ کیا۔ قریش کی عورتوں نے مسلمانوں کے ناک کان کاٹ کر ان کے ہار پروئے اور پہنے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر نکال کر چبا گئی۔ غرض بقول سر ولیم اور مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ قریش نے نہایت وحشیانہ سلوک کیا اور مکے کے روسات دیر تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش میدان میں تلاش کرتے رہے اور اس نظارے کے شوق میں ان کی آنکھیں ترس گئیں، مگر جو چیز کے نہ پانی تھی نہ پائی۔ اس تلاش سے مایوس ہو کر ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس درے کی طرف بڑھا جہاں مسلمان جمع تھے اور اس کے قریب کھڑے ہو کر پکار کر بولا، مسلمانوں کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے۔
چنانچہ سب صحابہ رضوان اللہ علیہم خاموش رہے۔ پھر اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھا، مگر اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ماتحت کسی نے جواب نہ دیا، جس پر اس نے بلند آواز سے فخر کے لہجے میں کہا کہ یہ سب لوگ مارے گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا اور وہ بے اختیار ہو کر بولے، اے عدولہ، تو جھوٹ کہتا ہے، ہم سب زندہ ہیں اور خدا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں ذلیل کرے گا۔ ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز پہچان کر کہا، عمر رضی اللہ عنہ، سچ سچ بتاؤ، کیا محمد زندہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں ہاں، خدا کے فضل سے وہ زندہ ہیں اور تمہاری یہ باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کسی قدر دھیمی آواز میں کہا، تو پھر ابن قامہ نے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ میں تمہیں اس سے زیادہ سچا سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے نہایت بلند آواز سے پکار کر کہا، اولو حبل، یعنی اے حبل تیری بلندی ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خیال کر کے خاموش رہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نام پر تو خاموش رہنے کا حکم دیتے تھے، اب خدا تعالیٰ کے مقابلے میں بت کا نام آنے پر بے تاب ہو گئے اور فرمایا، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اعلی و اجل، یعنی بلندی اور بزرگی صرف اللہ کو حاصل ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، یعنی تو ہمارے ساتھ عزا ہے اور تمہارے ساتھ عزا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان علیہم سے فرمایا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، عزا کیا چیز ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارے ساتھ کوئی مددگار نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، لڑائی ایک ڈول کی طرح ہوتی ہے، جو کبھی چڑھتا اور کبھی گرتا ہے، پس یہ دن بدر کے دن کا بدلہ سمجھو، اور تم میدان جنگ میں ایسی لاشیں پاؤ گے جن کے ساتھ مسلح کیا گیا ہے۔ میں نے اس کا حکم نہیں دیا، مگر جب مجھے اس کا علم ہوا تو مجھے اپنے آدمیوں کا یہ فعل کچھ برا بھی نہیں لگا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان آئندہ سال انہی ایام میں بدر کے مقام میں پھر جنگ کا وعدہ رہا۔ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ماتحت جواب دیا کہ بہت اچھا، یہ وعدہ رہا۔ یہ کہہ کر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر نیچے اتر گیا، اور پھر جلد ہی لشکر قریش نے مکہ کی راہ لی۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ باوجود اس کے کہ قریش کو اس موقع پر مسلمانوں کے خلاف غلبہ حاصل ہوا تھا، اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے وہ اگر چاہتے تو اپنی اس فتح سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور مدینے پر حملہ آور ہونے کا راستہ تو بہرحال ان کے لیے کھلا تھا، مگر خدائی تصرف کچھ ایسا ہوا کہ قریش کے دل باوجود اس فتح کے اندر ہی اندر مرعوب تھے، اور انہوں نے اسی غلبے کو غنیمت جانتے ہوئے جو احد کے میدان میں ان کو حاصل ہوا تھا، مکے کو جلدی جلدی لوٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ مگر بہیں ہمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احتیاط کے خیال سے فوراً 70 صحابہ کی ایک جماعت، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، تیار کر کے لشکر قریش کے پیچھے روانہ کر دی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ عام مورخین یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ یا بعض روایات کی روح سے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو قریش کے پیچھے بھجوایا اور ان سے فرمایا کہ اس بات کا پتہ لاؤ کہ لشکر قریش مدینے پر حملہ کرنے کی نیت تو نہیں رکھتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر قریش اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑوں کو خالی چلا رہے ہوں تو سمجھنا کہ وہ مکے کی طرف واپس جا رہے ہیں، مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں تو سمجھنا ان کی نیت بخیر نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید فرمائی کہ اگر قریش کا لشکر مدینے کا رخ کرے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاوے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش کی حالت میں فرمایا کہ اگر قریش نے اس وقت مدینے پر حملہ کیا تو خدا کی قسم ہم ان کا مقابلہ کر کے انہیں اس حملے کا مزہ چکھا دیں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ماتحت گئے اور بہت جلد یہ خبر لے کر واپس آ گئے کہ قریش کا لشکر مکے کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی موت کے اعلان پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی موت کے اعلان پر خاموشی کی نصیحت فرما رہے تھے، جب خدائے واحد کی عزت کا سوال پیدا ہوا اور شرک کا نعرہ میدان میں مارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بیتاب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جوش سے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی طرف دیکھ کر جواب دینے کا فرمایا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندہ ہونے کی خبر دشمنوں تک پہنچا دی۔ اس دلیرانہ اور بہادرانہ جواب کا اثر کفار کے لشکر پر اتنا گہرا پڑا کہ باوجود اس کے کہ ان کی امیدیں اس جواب سے خاک میں مل گئیں، اور باوجود اس کے کہ ان کے سامنے مٹھی بھر زخمی مسلمان کھڑے ہوئے تھے جن پر حملہ کر کے ان کو مار دینا مادی قوانین کے لحاظ سے بالکل ممکن تھا، وہ دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکے،
اور جس قدر فتح ان کو نصیب ہوئی تھی اسی کی خوشیاں مناتے ہوئے مکہ واپس چلے گئے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے مختلف زاویوں سے اس واقعے کو مختلف جگہ بیان فرمایا ہے، پھر انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کروں گا۔ حضور انور نے آخر میں فلسطین کے لیے، یمن اور پاکستان کے احمدیوں کے لیے، امت مسلمہ اور دنیا کے حالات کے لیے دعا کی تحریک فرمائی، جس کی مزید تفصیل کے لیے صفحہ اول ملاحظہ کریں۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 5 فروری 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔